ایک چیز نا مجھے بہت ہی بری لگتی ہے، جو ہمارا معاشرہ ہے نا، تو خود تو دین کو پڑھیں گے نہیں اور سنی سنائی باتوں پر بہت ہی جلدی یقین کر لیتے ہیں۔ جو چیز مجھے بہت ہی بری لگتی ہے، اللہ پاک نے ہمارے لیے قرآن اتارا اسی رمضان شریف کے مہینے میں، آپ اس کو پڑھیں۔ نہیں، آپ کو رمضان شریف میں 4-5 قرآن شریف پڑھنی ہے تو آپ سمجھ کہاں سکیں گے اس کو۔ ایک بات نا، میں آج بات کروں گی پیریڈ کو لے کے۔ پیریڈ کو لے کے ہمارے جو معاشرے میں بہت سارے مسئلے ہیں جن کا کوئی وہ ہی نہیں بنتا ہے، فضول کے مسئلے ہیں۔ لڑکیوں کو 7 دن سے پہلے روزے نہیں رکھنے ہیں، وہ عبادت نہیں کر سکتی، کچھ بھی ہو جائے۔ لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی، لڑکیاں عبادت نہیں کر سکتی۔ کون کہہ رہا ہے بھائی، کون کہہ رہا ہے عبادت نہیں کر سکتی لڑکیاں؟ پیریڈ سے اور کچھ لڑکیوں کو یہ لگتا ہے نا کہ اب میں پیریڈ سے ہو گئی تو اب میں کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ افسوس کرتی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، میرے روزے کیوں چھوٹ رہے ہیں۔ بھائی آپ عبادت کر سکتی ہیں، بہت ساری عبادتیں ہیں جو آپ کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم، آئی ایم فاطمہ سائن، 21 ایئرس اولڈ۔ آج میں بات کروں گی پیریڈس کو لے کے۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ویڈیو۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے ایک سبسکرائب سے اور ایک کمنٹ سے مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے اور میرا بہت دل کرتا ہے پھر ویڈیو بنانے کا۔ چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی، وہ میرے دماغ کے اوپر سے چلی جاتی ہے۔ وہ بات، اگر آپ پیریڈ سے ہیں تو آپ افسوس کیوں کر رہے ہیں؟ میں دیکھ رہی ہوں نا، لڑکیاں رمضان میں پیریڈ سے ہوتی ہیں اور وہ افسوس لے کے بیٹھ جاتی ہیں، بھائی میں عبادت نہیں کر سکتی اور اللہ نے میرے روزے چھڑوا دیے۔ بھائی اگر آپ اللہ کو حکم مان کے روزہ نہیں رکھ رہی ہیں تو آپ عبادت کر رہی ہیں، آپ اللہ کا حکم مان رہی ہیں۔ آپ کے لیے بہت ساری عبادتیں فری ہیں۔ آپ ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، آپ اسلامک کوئی بکس پڑھیں، جو حدیث ہے اس کو پڑھیں، جو اردو کی کتاب ہوتی ہیں آپ اس کو آرام سے پڑھ سکتی ہیں۔ آپ روزے نہیں رکھ سکتی، آپ قرآن شریف کو نہیں پڑھ سکتی، آپ ذکر کریں، آپ تفسیر سنیں، فون سے سنیں تفسیر، قرآن سنیں، بہت ساری عبادتیں آپ کے لیے ہیں۔ لیکن بہت سارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، جو پیریڈس ہے نا اس کو لے کے ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں۔ لڑکیوں سے کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ پیریڈ سے ہیں تو آپ 7 یا 8 دن سے پہلے روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر لڑکیاں پیریڈ سے ہٹ بھی جائیں لیکن پھر بھی وہ روزے نہیں رکھ سکتی، ایسا مت ہے جو بہت ہی غلط ہے۔ بھائی اگر آپ رکھ سکتے ہیں 5 دن کے بعد، 4 دن کے بعد آپ آرام سے رکھیں، عبادت کریں۔ لیکن نہیں، لوگ جو ہمارے معاشرے کے لوگ ہیں نا، جو گھر کی عورتیں ہیں وہ نہیں رکھنے دیتی۔ اور بہت ساری عورتوں کو یہ مسئلے ہوتے ہیں نا کہ جیسے ہم نے 10 دن ہو گیا ہمارے پیریڈ کو، پھر اگر اس کے بعد ہمیں بلیڈنگ ہو تھوڑی بہت تو کہتے ہیں کیا روزہ نہیں رکھ سکتے؟ یہ جو مت ہے نا کہ آپ 7 دن سے پہلے عبادت نہیں کر سکتی، تو یہ غلط ہے۔ اگر آپ 5 دن کے بعد پیریڈ ختم ہو رہا ہے، 6 دن کے بعد پیریڈ ختم ہو رہا ہے، 2 دن کے بعد پیریڈ ختم ہو رہا ہے، آپ آرام سے غسل کریں اور عبادت شروع کر دیں۔ اور آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے نا کہ آپ کے پیریڈ ختم ہو گئے اور 10 دن کے بعد بھی آپ کو براؤنش شیڈ ڈسچارج ہو رہا ہے، تو اس سے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ اپنی عبادت جاری رکھیں، کیونکہ جو پیریڈ کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ 10 دن تک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو مسئلے ہو رہے ہیں نا تو پھر وہ آپ کو پرابلم ہوتی ہے۔ آپ آرام سے اس میں عبادت کر سکتے ہیں، لیکن ہر نماز سے پہلے آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ آپ ایک وضو میں 2-3 نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور اگر آپ کو نماز میں وائٹ ڈسچارج ہو رہا ہے پھر بھی آپ اپنی عبادت کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ کا جو روزہ ہے، نماز عبادت ہے، وہ نہیں خراب ہوگا۔ اور بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں نا، جیسے اگر ہم خواب میں کوڑ لگ رہا ہے بھائی بتانے میں، جیسے اگر ہم رات میں سوئے ہوئے ہیں اور خواب میں ہمیں وائٹ ڈسچارج ہو جائے عورتوں کو، تو پھر
صبح ہمیں غسل کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں نا کہ لڑکیاں جانماز کو نہیں چھو سکتی، لڑکیاں تسبیح کو نہیں چھو سکتی۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگ کہاں سے یہ چیزیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی نے بتا دیا اور آپ نے یقین کر لیا، پڑھنا تو آپ نے ہے نہیں، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی حدیث میں یہ نہیں ثابت ہوا ہے کہ آپ جانماز پہ نہیں بیٹھ سکتی، آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ نہیں سکتی۔ اور بہت سارے لوگ نا، جیسے جو ہم پراپر کپڑے پہنتے ہیں پیریڈ ٹائم میں، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا، اگر ہم نے اوپر جو چنی اوڑھ رکھی ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی ناپاک ہو گئی۔ اگر ہم اس کو دھلیں گے نہیں تب تک ہم اس میں نہ تو عبادت کر سکتے اور نہ کوئی پاکیزہ انسان اس کو چھو سکتا ہے۔ تو میں ایک چیز بتا دوں نا، جس کپڑے میں ہماری ناپاکی لگی ہوتی ہے بس وہی کپڑا ہمارے لیے ناپاک ہوتا ہے، ورنہ ادر کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی پیریڈ والے انسان کی چنی لے کر ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جن کپڑوں میں جس ناپاکی لگی ہوتی ہے وہی کپڑا ہمارے لیے ناپاک ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو دھو لیں تو آرام سے ہم اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں، عبادت کر سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا کہ کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے اس پہ کلمات پڑھتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط ہے۔ ہمیں کپڑوں پر کلمہ یا کوئی بھی سورہ یا کوئی بھی دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ جیسے کہ وہ پانی ہوتا ہے نا، ہم اس کو رکھ تو نہیں سکتے کہ ہم اس پانی کو رکھ لیں گے۔ آپ نے کسی بھی پانی پہ کوئی بھی کلمہ پڑھا اور اس کو پھینک دیا، یہ چیز غلط ہے، اور ہمیں کپڑوں پہ تو بالکل بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ میتھ نا میں نے دیکھی ادھر ادھر۔ اور میری بات لڑکیوں دھیان سے سنو، کبھی بھی پیریڈ کو کوسا مت کرو کہ یہ پیریڈ کیوں ہے، ہم لڑکیوں کو کیوں پیریڈ آتے ہیں، یہ نہیں آنا چاہیے، ہم اس سے پریشان ہو گئے ہیں، یہ ساری چیزیں مت کہا کریں۔ پتہ ہے کیونکہ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا، ہمیں سب سے بڑی خوشی عطا کرتا ہے، ماں بننے کی خوشی عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب ہم پیریڈ سے ہوتے ہیں نا تو اللہ ہمیں اس پر ثواب دے رہا ہوتا ہے، جو ہم درد برداشت کرتے ہیں اس پر ہمیں ثواب دے رہا ہو۔ حالانکہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی وہ درد برداشت کرنے کی۔ اللہ نے عورت کو بہت ہی مضبوط ہستی بنائی ہے۔ آپ پیریڈ کو کوسا مت کریں، اللہ آپ کو ثواب دے رہا ہے، آپ اس میں عبادت کیا کریں۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، نماز نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، لیکن ذکر کریں، اللہ کا ثواب شکر عطا کریں۔ چلیے یہیں پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، بائے۔ لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجیے گا۔